برکت دی، بولو آمین۔ اور یہ جو مہینہ ہے ابھی، اس میں بھی اللہ جان مال اور عمر میں برکت دیں گے، بولو آمین۔ اور آنے والا جو مہینہ ٹاپ مہینہ رمضان، اللہ اس میں ہمیں عافیت سے پہنچا دیں گے، بولو آمین۔ تو کون کون دعا پڑھنے کو تیار ہے میرے ساتھ میں؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون سی دعا معلوم ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ بہت سے احمدآباد والوں کو یاد نہیں، حالانکہ ایک لائن کی دعا ہے، اور قسم اللہ کی یہ دعا میں رجب میں بھی جان مال اور عمر میں برکت، شعبان میں بھی جان مال عمر میں برکت، اور رمضان میں تو ابھی میں بتاؤں گا کیا ملے گا انشاءاللہ، لیکن یہ دعا سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، پڑھو اللہم، بھائی رک رک کے پڑھا رہا ہوں، ساتھ میں پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے، اللہ رجب مہینے میں بھی برکت عطا کریں گے، بولو آمین۔ اللہ یہ مہینے میں بھی جان مال عمر میں برکت عطا کریں گے، بولو آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچائیں گے، اور اطمینان سے رمضان کا مطلب یہ ہے پہلی 10 راتوں میں اللہ رحمت نصیب کریں گے، بولو آمین۔ دوسری 10 راتوں میں اللہ مغفرت نصیب کریں گے، بولو آمین۔ اور تیسری 10 راتوں میں اللہ ہم کو جہنم سے آزاد کریں گے، بولو آمین۔ ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ تو اللہ رجب شعبان رمضان کی ساری برکتیں ہم کو عطا فرمائے، بولو آمین۔ ایک تو میرے کو یہ دعا پڑھانی تھی، وہ میں نے آپ کو پڑھائی۔ دوسری بات مجھے کہنا ہے رجب مہینہ جو مکمل ہوا نا، شعبان میں تو ابھی ہم انٹر ہوئے، رجب مہینہ جو مکمل ہوا اس میں بڑے بڑے 3 واقعات، پورا احمدآباد بولے رجب مہینے میں کتنے بڑے بڑے واقعات؟ 3 واقعات۔ ایک واقعہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا وصال مبارک جن کا نام امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، بولو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ نام سنا آپ نے؟ ارے پہلے نام سنا؟ ابھی رجب میں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ بہت سونے، یہ معلوم ہے کہ وصال ہوا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا، ولیوں کے ولی کا وصال مبارک ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ رجب مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ کتنے واقعے ہو گئے؟ 2۔ اور تیسرا ہمارے نبی کا معراج، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رجب مہینے میں 3 واقعات۔ یہ آنے والا ابھی یہ جو مہینہ شعبان جس میں ہمیں، اس میں بہت بڑی رات، بہت بڑی رات، جس رات کا نام شب برات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے نام بتائے، اور علماء کرام نے بھی بہت سارے نام بتائے۔ یہ جو آنے والی رات ہے اس کو لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ میمونہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ یہ آیت کریمہ اسی رات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ اِنَّا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو میرے پیارو اس میں بہت بڑی رات آنے والی جس کا نام شب، اور اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فصوموا وقوم فصوموا نهارها وقوموا لیلها۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب برات آئے تو رات کو عبادت کیا کرو اور آنے والے دن میں روزہ رکھا کرو، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں جیسے مولانا حبیب صاحب نے فرمایا لمبا بیان نہیں، اصل تو دعا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو مانگو گے اللہ سب دے گا۔ سننا ہے آپ کو؟
بہت ٹھنڈے بیٹھے ہیں آپ لوگ, اور بلند آواز سے بولو نا, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے پیارو, مکہ مکرمہ, ساتھ میں بولو مکہ مکرمہ. اور عصر کی نماز ہوئی, بولو مکہ مکرمہ اور عصر کی نماز ہوئی. ایک جوان حافظ, قاری, عالم, مفتی, محدث, جن کا نام ہے حضرت لیث. بولو کیا نام ہے؟ یہ لیث نام ہمارے یہاں احمد آباد میں نہیں ہوگا اور شاید رکھتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن نام بہت پیارا ہے. نام کیا ہے؟ چھوٹا سا نام ہے مگر بہت پیارا ہے, لیث. یہ مکہ مکرمہ میں ایک اللہ کے ولی ہے, جوان ہے, بالکل حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, عالم قرآن ہے, محدث ہے, مفسر ہے. بولو نام ان کا کیا ہے؟ لیث. اچھا, یہ عصر کی نماز پڑھ کے, یعنی مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس عصر کی نماز پڑھ کے یوں باہر نکلے. آپ کو معلوم ہے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے صفا, ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے مروہ. بولو صفا اور مروہ. ایک مروہ کے بالکل سامنے آج بھی آپ جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ سب کو لے جائے, آج بھی مروہ پہاڑی کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابی قبیس. بولو کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس. تو یہ جو حضرت لیث ہے نا, یہ عصر کی نماز پڑھ لی انہوں نے. عصر کی نماز کے بعد یہ نکلے, اور نکلنے کے بعد یوں مروہ پہاڑی کے پاس گئے. مروہ پہاڑی سے آگے بڑھے, جبل ابی قبیس کو دیکھا. اچھا, وہ زمانے میں لوگ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے, سوچا کہ چلو پہاڑی پر چڑھ جاؤ. ارے پہاڑی پر چڑھ جاؤ, ہم کو تو کہیں چلنا آنا جانا, سیڑھی چڑھنا تو بڑا مشکل ہوتا. وہ حضرت لیث جوان ہے, جوان, 20-22 سال کے جوان ہے, حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, عالم قرآن ہے. بس وہ سیدھے وہ پہاڑی پر چڑھ گئے, جبل ابی قبیس. بولو جبل ابی قبیس. اچھا, وہ پہاڑی پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا معلوم انہوں نے؟ بس مجھے یہ بتانا. جیسے وہ پہاڑی پر گئے تو دیکھا کہ قبلے کی طرف ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں. کہ قبلہ سمجھو, قبلہ, اس کی طرف کون بیٹھے؟ بوڑھے. یہ پیچھے سے آئے, یعنی یہ پیٹھ کی طرف سے آئے. انہوں نے دیکھا کہ قبلے کی طرف ایک بوڑھے میاں بیٹھے, سر پر سفید امامہ ہے, سفید بال ہے, اور کپڑا پہنے ہوئے ہیں, اور پیچھے سے ایسا نور نظر آتا. یہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, کوئی بہت بڑے ولی بیٹھے, کوئی بہت بڑے قطب بیٹھے. تو حضرت لیث دھیرے دھیرے آئے. فرماتے میں نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تسبیح پڑھی. انہوں نے ایک, ساتھ میں بولو نا, وہ بزرگ نے جو قبلے کی طرف بیٹھے تھے, انہوں نے ایک تسبیح پڑھی. وہ تسبیح آپ لوگ بھی یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا, یاد کریں گے نا انشاءاللہ. یہ حضرت لیث کہتے میں تو جوان تھا, میں نے بوڑھے میاں کو دیکھا, سفید امامہ اور سفید زلف بال اور سفید کپڑا چادر اوڑے ہوئے. انہوں نے ایک تسبیح پڑھی. کیا تسبیح پڑھی معلوم؟ یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بولو سبحان اللہ. اس تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ. یہ تسبیح کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسبحات سبعہ. اس کو یاد کر لینا, واپس ابھی میں آپ کے پاس پڑھواؤں گا. اچھا, یہ حضرت لیث جو جوان ہے, انہوں نے بوڑھے میاں کو دیکھا, یہ تسبیح پڑھی, ابھی جو میں نے پڑھی نا وہ تسبیح پڑھی. اس کے بعد بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کھانا نہیں کھایا ہوں, اللہ بھوک لگی ہے, اللہ کھانا نہیں کھایا, میں بھوک لگی ہے. تو وہ حضرت لیث کہتے تسبیح پڑھی اور کہتے کھانا نہیں کھایا, میرے کو بھوک لگی. لیکن حضرت لیث کہتے میرے پیدا کرنے والے پروردگار اللہ کی قسم, انہوں نے صرف اتنا کہا میں نے کھانا نہیں کھایا, آسمان سے انگور کے خوشے آنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. کہتے وہ آسمان سے انگور کے خوشے آ رہے. کہا 2 خوشے آئے, ایک دائیں طرف آیا, ایک بائیں طرف آیا. لیکن وہ حضرت لیث جوان جو تھے نا, وہ کہتے اللہ کی قسم وہ انگور باغات کے نہیں تھے, وہ انگور کوئی بازار کے نہیں تھے, وہ انگور دنیا کے نہیں تھے. اتنے بڑے بڑے انگور تھے. کہا ایک پورا خوشہ ادھر آیا, ایک خوشہ ادھر آیا. حضرت لیث کہتے میں تو پیچھے کھڑا تھا, میں نے دیکھا پھر انہوں نے وہی تسبیح پڑھی جو ابھی میں نے پڑھی نا, مسبحات سبعہ, وہی تسبیح پڑھی. اور پھر کیا کہا؟ اللہ یہ کپڑا پرانا ہو گیا, اللہ کچھ کپڑے کا انتظام بھی کر دے نا. وہ حضرت لیث کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم, پیدا کرنے والے کی قسم, آسمان سے ایک طرف دائیں طرف چادر آ گئی, ایک بائیں طرف چادر آ گئی, اور وہ چادر ایسی تھی آئی تھی پہاڑ پر, اس کی چمک مل رہی تھی آسمانوں پر. بولو سبحان اللہ. او حضرت لیث کہنے لگے اب تو یہ بوڑھے میاں سے ملنا چاہیے,
بھائی ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور حضرت لیث کہتے ہیں میرے کو تمنا کیوں تھی ملنے کی کہ شاید کپڑا تو نہیں دیں گے میرے کو، کیونکہ چادر کتنی آئی ہیں؟ 2، ایک اوپر اوڑھنے کی، ایک نیچے کی طرف اوڑھنے کی، تو یہ چادر تو میرے کو نہیں دیں گے، لیکن ایک آدھ انگور مل جائے گا، کیونکہ انگور ڈائریکٹ معلوم ہوتا کہ یہ بازار کا نہیں ہے، یہ جنت کی مارکیٹ کا انگور ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت لیث کہتے ہیں میں یوں آگے آیا، اور آگے آ کر میں نے کہا السلام علیکم، لیکن حضرت لیث کہتے ہیں میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جب انہوں نے میری طرف یوں کر کے دیکھا تو میرے استاد تھے۔ کون استاد؟ وہی جن کا رجب میں وصال ہوا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہی جن کا رجب میں انتقال ہوا، جن کا وصال ہوا، بولو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوستو، امام جعفر صادق کے وصال پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مٹھاس بنتی ہے، ہمارے یہاں شیرینی بنتی ہے، ہمارے یہاں کھیر بنتی ہے۔ ارے میرے پیارو، یہ امام جعفر صادق ہے کون؟ اب جیسے حضرت لیث کہتے میں آگے آیا نا، تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اور میرے استاد ہے، تو کہتے میرا دل ایک دم گھبرانے لگا۔ تو استاد نے کہا کیوں آئے ہو یہاں پر؟ بھائی استاد ہوتے اور اللہ کے ولی، کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ انگور دو نا، انگور ایک دانہ دے دو نا، بہت بڑا دانہ ہے، ایک دانہ دے دو نا۔ تو کہا کہ تم نے دیکھا یہ؟ کہا ہاں دیکھا میں نے، وہ آسمان سے آیا۔ کہا کس نے بھیجا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے بڑے رعب اور دبدبے سے پوچھا کس نے بھیجا؟ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے گھبرا کے کہا اللہ۔ بولو کس نے بھیجا؟ آواز سے بولو کس نے بھیجا؟ تو وہ امام جعفر صادق بوڑھے میاں کیا فرماتے معلوم؟ وہ اللہ اکیلا میرا ہے کہ تمہارا بھی ہے؟ وہ اللہ میرا ہے کہ تمہارا بھی ہے؟ تو کہا کہ اللہ تو سب کا ہے۔ تو کہا میرے سے کیوں مانگنے آئے انگور؟ جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی مانگ لو۔ بولو سبحان اللہ۔ مجھ سے مانگنے کیوں آ رہے ہیں کہ انگور دے دو؟ ابھی انگور دوں گا تو کپڑا مانگو گے؟ ہاں مجھ سے کیوں مانگنے آ رہے ہو؟ میں نے کس سے مانگا؟ آواز نہیں آ رہی ہے، کس سے مانگا؟ جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی مانگ لو۔ تو کہا کیسے مانگو؟ کہا تم نے وہ تسبیح سنی کہ نہیں سنی؟ کہاں سنی؟ کہا میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں، یہی میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ اور وہی تسبیح پڑھو اور مانگو، اور پھر مجھے خبر کرو مل جائے تو۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میں انگور اٹھا لیے، ایک ہاتھ میں کپڑے اٹھا لیے اور چلے۔ اور لیث کہتے ہیں میں بیٹھ گیا ان کی جگہ پر۔ اب میں نے بھی وہی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ چلو ہم پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تو میں نے آپ کو سنا دی ہے نا، پڑھیں گے، چلو شروع کریں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے بھی پڑھنا شروع کی۔ یا رب یا رب یا رب، میں بہت آہستہ چل رہا ہوں، ساتھ میں چلو۔ یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ مسبحات سبع 7 تسبیحات ہو گئی نا۔ اب حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، میں نے بھی دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ کھانا دے دینا، اللہ کھانا۔ کہتے مانگا مگر نہیں آیا۔ ارے انگور نہیں آیا، کوئی اور فروٹ؟ تو حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تجھے معلوم ہے میرے کو بھوک نہیں لگی ہے تو کائے کو کھانا دے گا؟ تجھے تو معلوم ہے مجھے بھوک نہیں لگی ہے تو کائے کو کھانا؟ لیکن اللہ وہ چادر دے دینا، اللہ چادر، کیونکہ وہ پہاڑ پر آئی تھی، اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی تھی، اللہ وہ چادر دے دینا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں مانگتا گیا اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے، یہ تسبیح پڑھوں پھر اللہ کھانا دے دے، تسبیح پڑھوں پھر اللہ کپڑا دے دے، یہ تسبیح پڑھوں پھر کھانا دے دے، پھر تسبیح پڑھوں پھر اللہ چادر دے دے۔ کہتے ہیں مغرب کی اذان ہو گئی مگر میرے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں۔ کہتے ہیں میں پہاڑ سے اترا، مغرب کی نماز بعد جماعت ادا کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق یعنی جن کو میں نے دیکھا تھا میرے استاد کو، وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے۔ کہتے میں بھی چپکے ان کے گھر کی طرف گیا، اور جب ان کے گھر کے پاس پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور کہا اچھا لیث آ گئے، انگور ملا، کپڑے ملے؟ کہا یہی تو بولنے کے لیے آیا، کچھ نہیں ملا۔ کہا تسبیح پڑھی تھی؟ کہا جو آپ نے پڑھی وہی پڑھی، اسی جگہ پڑھی، اور جس طرح آپ نے مانگا اس طرح مانگا، لیکن نہ انگور آیا نہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا بیٹا مانگ اور مانگ اللہ سے،
مانگ اللہ سے اور مانگ. تو کہا لیکن حضرت جو آپ نے کیا ویسا ہی میں نے کیا, لیکن مجھے انگور بھی نہیں ملا اور مجھے چادر بھی نہیں ملی, مجھے کپڑا بھی نہیں ملا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, میرے دوستو ہم ان کے وصال پر شیرینی کھاتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں. کاش کبھی ہم نے سوچا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, 40 سال ہو گئے میں نے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. کہا 40 سال ہو گئے میری تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی. کہا 40 سال ہو گئے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور کہا 40 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے بس روزانہ یاد کرتا ہوں تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا رہتا ہوں. میرے دوستو امام جعفر صادق نے کہا لیس تو اکیلا نہیں, قیامت تک آنے والے ہر مرد اور ہر عورت کو کہہ دے یہ دعا میں بہت طاقت ہے, یہ دعا میں بہت پاور ہے, یہ دعا میں بہت قدرت ہے, یہ دعا میں بہت ہی زیادہ اثر ہے, لیکن پہلے دل کو صاف کر دو, دل کو صاف کر دو. گناہ نہیں ہونا چاہیے, بولو گناہ نہیں ہونا چاہیے, سنت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے. اور پیارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں ہونا چاہیے. ارے میرے احمد آباد والوں, اللہ کی قسم پیارے نبی کی محبت رکھو. ابھی جو وہ بچہ, چھوٹا سا بچہ نعت پاک پڑھ رہا تھا, اس کا ایک ایک جملہ صحیح تھا, ایک ایک جملہ صحیح تھا. اگر محبت صحیح ہوتی ہے نا میرے پیاروں, رات کو نیند بعد میں آتی ہے, نبی پہلے خواب میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے پیاروں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ امام جعفر صادق کون تھے میرے پیاروں؟ ہم نے نام سنا نا, امام جعفر صادق کون تھے؟ ان کے ابا کی طرف جاؤ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ, ان کے ابا کی طرف جاؤ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, ان کے ابا کی طرف جاؤ تو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی امام جعفر صادق شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے تھے. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق, کروں نا بات کروں, لیٹ تو نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ یہ امام جعفر صادق اللہ کے ولی, ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہے. بڑے بڑے پیرانے پیر ان کے شاگرد ہے. خواجہ غریب نواز ان کے شاگرد ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, ان کا جھوپڑا تھا, بولو ان کا جھوپڑا تھا, بازو میں ایک اچھا بڑا مکان تھا. اچھا وہ بڑے مکان والا ایک دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, وہ بازو میں پڑوسی آئے اور کہنے لگے مجھے میرا مکان بیچنا ہے, آپ کو خریدنا ہے؟ میرا بڑا مکان ہے, میرا بڑا مکان میرے کو بیچنا ہے, آپ کو خریدنا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ میں تیرا مکان خریدوں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ مکان بیچنے خریدنے کے لیے جو چمڑے کا دستاویز ہوتا ہے وہ لے کر آ. وہ بازو والا گیا, چمڑے کا دستاویز لے کر آیا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھ کر دیا کہ یہ جو صاحب ہے ان کا مکان میں نے خریدا, اس کے بدلے میں نے ان کو جنت عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ اچھا وہ جو پڑوسی تھا اس نے پڑھا, وہ پڑوسی بھی ایسے ہوتے تھے. آج میں اگر کسی کو لکھ کر دوں تو احمد آباد پلیٹ فارم اترنا بھاری کر دے رہے میرے کو. وہ پڑوسی بھی سمجھ گیا کہ ہاں بات بڑے پتے کی ہے. وہ پڑوسی نے گلے لگ گئی امام جعفر صادق کے کہ کتنا بڑا سودا ہو گیا, میں نے دنیا کا مکان دیا, تم نے آخرت کا مکان دے دیا. میں نے وہ مکان دیا جو فنا ہوگا, تم نے وہ مکان دیا جو کبھی فنا ہونے ہی والا نہیں ہے. اب امام جعفر صادق حج میں گئے, بولو کہاں گئے؟ اور آپ اگر ان کے حالات پڑھو گے نا, انہوں نے زندگی میں 55 حج کیے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ 55. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حج کو گئے اور یہاں پڑوسی کا انتقال ہو گیا. اب پڑوسی کا انتقال ہو گیا, حالانکہ امام جعفر صادق کی فیملی کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں. اب جب وہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو سارے بچے ان کے جمع ہوئے, کہا کہ ابا نے یہ گھر بیچا, اس کا ثبوت کیا ہے, اور اگر بیچا تو اس کے بدلے میں کیا ملا. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جب حج سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ سارے پڑوسی کے بچے جمع ہو گئے اور کہنے لگے ابا نے آپ کو گھر بیچا تھا. کہاں بیچا تھا؟ کہا آپ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ کہا وہ دستاویز لاؤ, دستاویز لاؤ. دستاویز لائے تو اس پر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے گھر بیچا, میں نے اس کے بدلے میں. تو بچوں نے کہا کہ وہ جنت کیا, جنت کیا, یہ تو نہ نظر آنے والی کرنسی ہے.
یہ کیسی کرنسی ہے؟ یہ جنت کیا؟ ہم کو کیا معلوم؟ ابا تو مرحوم ہو گئے. او امام جعفر صادق جن کا اللہ کے ساتھ اور پیارے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہا اللہ کی قسم جاؤ ابا کی قبر کے پاس جاؤ، جاؤ مرحوم ابا کی قبر کے پاس جاؤ. کہا وہ تو آپ حج میں گئے تب دفن کر دیا. کہا جاؤ قبر کے پاس جاؤ. سارے بچے قبر کے پاس گئے تو قبر کے اندر سے ابا کی آواز آئی، جاؤ امام جعفر صادق کے پاس گھر رہنے دو، انہوں نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے مجھے وہ قبر میں دے دیا ہے. اللہ نے مجھے وہ قبر میں جنت ہے، اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کر جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے دوستو اتنے بڑے اللہ کے ولی، اگر ان کے حالات پر میں اور جاؤں گا تو آگے بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن مجھے اس وقت یہ بات کرنا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 لوگ مجھے ایسے لگتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے. 3 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ایمان، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ رجب مہینے میں ہم ان سے بہت محبت کرتے، رجب مہینے میں ہم ان کے لیے لوگوں کو جمع کرتے. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان، نمبر 1 جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میں کہتا ہوں وتر بھی، کہتے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے مگر جب وضو کرے تو مسواک نہ کرے. 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو، یعنی آواز سے بولو تو، اے احمد آباد والو، 5 وقت کی نماز پڑھے مگر وضو میں مسواک نہ کرے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے اس کا ایمان کمزور ہے. یہاں تو کتنے بیٹھے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے، ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ جب نماز پڑھ رہا ہے نماز سے پہلے وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کمزور ہے. تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا، کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں، کتنے ہمارے بھائی، فجر نہیں، کوئی عشاء نہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولیوں کے ولی، جو حضرت حسین شہید کربلا کے پر پوتے، وہ جو کہیں گے اللہ کی قسم قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کیسا ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کہی معلوم؟ سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے کہ جو فضول کام میں لگاؤ، فضول بیکار کام میں لگاؤ، نہ دنیا نہ آخرت، جس کو قرآن کریم نے فرمایا خسرت دنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو امام جعفر صادق فرماتے جو فضول کام میں لگے کہ دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں، فرماتے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہے. ارے بولو اس کا ایمان بھی. ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں؟ فضول، ارے ہے کہ نہیں فضول؟ کیا فضول کیا ہے؟ یہ تمہارے جیب میں موبائل فضول ہے کہ نہیں؟ فضول ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل میں آپ دیکھو نہ دنیا نہ، یوں بیٹھا ہے یوں دیکھے جا رہے ہیں، یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہا ہے. کیا ملا کیا ملا کیا ملا کیا ملا ہم کو؟ بھائی کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی اچھل رہی ہے، کوئی کود رہی ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی ننگا پنا بتا رہی ہے.